بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جو طالبات اور دیگر شائقین ہماری ویڈیوز ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی کویسچن کوئی سوال پیدا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ یہ کلاس درس تعلیم المنطق کی ہے، درس تعلیم المنطق، اور یہ ہمارا دوسرا درس ہے یا تیسرا درس؟ دوسرا ہے، درس تعلیم المنطق دوسرا درس ہے۔ اس میں ہم مقدمۃ العلم کو ابھی جاری ہے، تو اس میں ہم پہلا نقطہ جو تاریخ منطق کا تھا وہ تو پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا اس میں پڑھیں گے منطق کی ضرورت و اہمیت۔ ایک سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم علم منطق کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمیں منطق پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، کیوں ہم اس علم کو پڑھ رہے ہیں۔ اور اس وقت تو ہم 2026 میں ہیں، اور 2026 میں تو علوم و فنون کی اور سائنس کی اتنی ترقی ہو چکی ہے، تو پھر ہم یونانیوں کی یہ قدیم منطق، ارسطو کی منطق اور فارابی کی منطق اور ابو علی سینا کی منطق اور فضل حق خیر آبادی کی منطق ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کا یہ علم منطق کیوں پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور علوم و فنون میں اضافہ ہو چکا ہے، فلسفہ میں اور سائنس میں بہت تجربات ہو چکے ہیں، اور نئے نئے علوم اور نئے نئے فنون اور نئی نئی باتیں سامنے آ چکی ہیں، طریقے آ چکے ہیں، سٹائلز آ چکے ہیں۔ ہمیں نارمل کنورسیشن اور عام گفتگو کے جو آداب ہیں دیگر علوم سے پتہ چل رہے ہیں، تو پھر ہم علم منطق پہ کیوں اس کی ضرورت ہمارے لیے کیا ہے، کیوں اہمیت ہے اور کیوں ہم زور دیتے ہیں، اور درس نظامی کے نصاب میں منطق کی کتابیں کیوں شامل ہیں۔ تو اس طویل سوال کا جواب طویل بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا اجمالی اور مختصر جواب یہ ہے، ہم اس لیے علم منطق پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پہلے نمبر پر اصطلاحات کا پتہ چلے، اصطلاحات منطق کا ہمیں پتہ چلے۔ مثال کے طور پر کتاب ہے تفسیر کی یا شرح حدیث کی یا سیرت کی یا اصول فقہ کی یا فقہ کی یا کسی اور علم کی، تصوف کی، تو اس کا جو لکھنے والا ہے، جو مصنف ہے، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ یہ تصور ہے اور یہ تصدیق ہے، تو وہاں ہمیں اس کا جملہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، ایک تصور اور ایک تصدیق، یہ دونوں اصطلاحات منطق کی تھیں۔ تو جب ہم نے علم منطق پڑھا ہی نہیں ہوگا تو ہمیں اصطلاحات کا کیسے علم ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تصور کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تصدیق کیا ہے۔ پھر جو وہ نتیجہ نکالتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل پکڑنا، استدلال، اور دوسرا لفظ ہے جی نتیجہ، تو وہ کوئی استدلال کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، اس کے لیے منطق کی اصطلاحات، یعنی اصطلاحات سے مراد کیا ہے، ٹرمینالوجی آف منطق، لاجک، ٹرمینالوجی آف لاجک، منطق کی وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ کہیں وہ موضوع بولتے ہیں، کہیں وہ محمول بولتے ہیں، کہیں وہ سور بولتے ہیں سین کے ساتھ، کہیں وہ قضیہ بولتے ہیں، کہیں وہ کہتے ہیں صغرا، کہیں وہ بولتے ہیں کبرا، کہیں وہ حد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں حد اوسط کہتے ہیں، کہیں شکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں،
تو یہ ساری اصطلاحات ہیں علم منطق کی. تو جب تک ہم علم منطق کو باقاعدہ علم کے طور پر اور باقاعدہ فن کے طور پر نہیں پڑھیں گے تو ان اصطلاحات کا علم نہیں ہوگا. جب ہمیں ان اصطلاحات کا علم نہیں ہوگا تو یہ اصطلاحات چاہے تفسیر کی کتاب میں ہوں تو وہ تفسیر کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی, شرح حدیث میں ہوں تو وہ شرح حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی, اگر وہ فقہ کی کتاب میں ہوں, خاص کر اصول فقہ کی کتاب میں ہوں تو ہمیں وہ کتاب ہماری سمجھ سے باہر ہوگی. ایسے ہی تصوف میں صوفی کی کوئی کتاب ہے لیکن وہ صوفی جو ہے پرانا صوفی ہے اور اس پر یونانی علوم کا اور خاص کر منطق کا اس پر اثر ہے, تو وہ اپنی کتاب میں منطق کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے تو وہ پھر اس کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا علماء نے یہ طے کیا کہ چونکہ ہمارا قدیم ذخیرہ جو ہے اس میں منطق کی اصطلاحات سے بھرا ہوا ہے اور انداز سے بھرا ہوا ہے, تو اس لیے پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم منطق کو پڑھیں, بطور علم کے اور بطور فن کو پڑھیں. لہٰذا 2026 میں بھی یونانی علم منطق پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور جیسا کہ میں نے ابھی تشریح کی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے. اس کو آپ ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنے لفظوں میں مزید لکھ لینا. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے نقطہ کی طرف, اور یہ تیسرا ہے اس اعتبار سے علم منطق کی تعریف, موضوع, غرض اور فائدہ. تو سب سے پہلے جو ہے اس میں ہم لفظ منطق کی طرف جائیں گے. لفظ منطق کی توضیح, تشریح, وضاحت وہ کیا ہے؟ یہ مصدر میمی ہے. مصدر میمی ہے. مصدر میمی تو آپ نے علم صرف میں پڑھ رکھا ہوگا. کوئی طالبہ اگر ذوق کے ساتھ بتا دے کہ مصدر میمی کون سا ہوتا ہے. جی مصدر میمی کون سا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں. مصدر میمی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف میم آتا ہے, جیسے منطق. اور مصدر کا معنی کیسے کیا جاتا ہے؟ مصدر کا معنی فارسی میں کیا جائے تو دن اور تن اس کے آخر میں آئے گا, اور اردو میں اس کے آخر میں نون الف نہ آئے گا. جیسے عربی کا ایک مصدر ہے الضرب, تو اس کا معنی فارسی میں ہوگا زدن اور اردو میں ہوگا مارنا. ایک اور مصدر لیتے ہیں عربی کا القتل, تو فارسی میں معنی ہوگا کشتن اور اردو میں معنی ہوگا قتل کرنا. تو مصدر کیا ہے؟ مصدر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنے کا معلوم ہو رہا ہو, وہ مصدر کہلاتا ہے. اور فارسی میں ترجمہ میں دن یا تن آتا ہے, اور اردو میں ترجمہ میں اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے, اور انگریزی میں کسی بھی ورب کے شروع میں ٹو لگا دیں, TO2, تو وہ مصدر بن جاتا ہے. ٹو ڈرنک کا مطلب ہوگا پینا, ایسے ہی ٹو رائٹ کا مطلب ہوگا لکھنا, تو ٹو ہیئر کا مطلب ہوگا سننا, ٹو واچ کا مطلب ہوگا دیکھنا. تو لفظ منطق جو ہے اکثر علماء کے نزدیک یہ مصدر میمی ہے, نکلا ہے جی, ماخوذ ہے یہ, یعنی اس کا جو روٹ ہے, جو اس کا مادہ ہے وہ ہے نون طا اور قاف, نطق. تو یہ نطق سے نکلا ہے, یہ اصل روٹ ہے. اور مصدر خود جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے, اہل زبان کا پہلا لفظ ہوتا ہے مصدر. تو اب نطق جو ہے وہ کیا ہے؟ بولنے کی طاقت کہہ لیں. تو وہ جو بولنے کی طاقت ہے, یہ جو بولنا ہے, اسے کہتے ہیں نطق. اب نطق کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ جو میں ظاہری طور پر بول رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں نطق ظاہری, اور جو میں دماغ میں سوچتا ہوں اور اندر اندر اپنے ذہن میں باتیں کرتا ہوں تو اسے کہتے ہیں نطق باطنی. یہ الفاظ جو ہے نا, بار بار ان کو آپ لکھیں گی, بار بار زبان پر یاد رکھیں. آپ کی تحریر میں وہی لفظ آئے گا جو آپ کی تقریر میں آتا ہے. اگر آپ نے سکن کور کبھی زبان سے بولا ہی نہیں تو آپ کی تحریر میں آ ہی نہیں سکتا. تو زبان پر جو الفاظ آپ کثرت سے استعمال کریں گی وہ لکھنے میں بھی آ جائے گا.
تو یہ آپ نے کوئی بھی، میں پہلے اس طالبہ کو بتا رہا تھا، آپ کا نام کیا ہے جو تجرید پڑھتی ہیں؟ میمونہ ضیاء. اس کو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو ایک کاغذ کا کوئی ٹکڑا ملا ہے، باقی اس پہ لکھا ہوا ہے لیکن 3 سطریں نیچے خالی ہیں. تو وہ جو 3 سطریں خالی ہیں نا، وہ آپ کے لیے، وہاں کچھ نہ کچھ لکھ دیں. اس کے بعد خواہ اس کو جلا دیں، لیکن کچھ نہ کچھ لکھیں ضرور. کہ جب انسان لکھتا ہے اور ساتھ بولتا بھی ہے، مثال کے طور پر میں یہاں لکھتا ہوں کتابن، تو اب میں نے 2 کام کیے ہیں، لکھا بھی ہے، زبان سے ادا بھی کیا ہے. قلم، کرتاسن، کرتاسن کاغذ کو کہتے ہیں، کرتاسن. ساتھ ہی پھر میں نے اگلا لفظ لکھا سفرجلن، اور ساتھ بولا بھی لکھا بھی. تو جو لفظ آپ لکھیں اور ساتھ بولیں بھی، وہ اگر آپ کاغذ پہ لکھیں، وائٹ بورڈ پہ لکھیں، واٹ ایور، جس چیز پر بھی آپ لکھیں، اگر لکھیں اور ساتھ بولیں بھی تو وہ آپ کی جو دماغ کی تختی ہے اس پر لکھا جاتا ہے پوری زندگی کے لیے. یہ اب آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ لکھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی بات ٹھہرے گی نہیں. لیکن لکھیں گی اور ساتھ بولیں گے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جو لوح دماغ ہے، جو آپ کی دماغ کی تختی ہے، لوح دماغ، دوسرا لکھ لیں لوح ذہن، تو اس پر یہ ثبت ہو جائے گا. ثبت کا مطلب کیا ہے؟ چمٹ جائے گا. تو جو لوح دماغ پر یا لوح ذہن پہ لفظ چمٹ جاتا ہے، ثبت ہو جاتا ہے، وہاں چپک جاتا ہے، وہ آپ کی تحریر میں بھی آتا ہے، آپ کی تقریر میں بھی آتا ہے. تو اب منطق سے مراد نطق ظاہری بھی ہے، ظاہری طور پر بولنا، اور نطق باطنی بھی ہے، یعنی ذہن میں، دماغ میں سوچنا. یہ تو ہو گئی لفظ منطق کی توضیح اور نطق کی توضیح ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. اس کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ تعریف یہ کی گئی ہے، تعریف پہلے میں جو ہمارے مشائخ لکھتے ہیں نا پرانی، وہ اس میں برکت بھی ہے، تو اس کو آپ نے زبانی یاد بھی کر لینا ہے پوری زندگی کے لیے. تو وہ ہے جی، ہی آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن، تو ہا کے اوپر جو زبر ہے نا اس کو ادھر شامل کر لیں گی تو بن جائے گا مراعاتها الذہن عن الخطأ. اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ خطأ. اور کچھ جو ہے جدید جو انداز ہے وہ ادھر ہی حمزہ ڈال دیتے ہیں. خیر، عن الخطأ فی الفکر. اس کا اردو ترجمہ لکھنے سے پہلے چونکہ آپ عربی پڑھ رہے تو عربی میں سمجھیں. کیا تعریف کی ہے اس کی؟ ہی آلۃ، یہ ایک آلہ ہے. آلہ کسے کہتے ہیں؟ اوزار کو، ہتھیار کو. چابی ہے تو وہ تالا کھولنے کا آلہ ہے. تو یہ ایک آلہ ہے. کس قسم کا آلہ ہے؟ قانونیۃ، ایک قانونی آلہ ہے. تعصم، عاصم، یعصم کا مطلب ہوتا ہے بچانا. تو تعصم یہ آلہ قانونیہ ہے جو بچاتا ہے. کس کو؟ الذہن، ذہن کو. مراعاتها، اس کی جو رعایت ہے، مراعات کا مطلب رعایت کرنا، اس کی رعایت کرنا بچاتی ہے ذہن کو عن سے، الخطا، غلطی سے. یہ ایک ایسا قانونی آلہ ہے
کہ اس کی مراعات، اس کی رعایت، اس کا استعمال بچاتا ہے ذہن کو غلطی سے، خطا سے۔ کون سی خطا سے؟ فی الفکر، جو سوچ میں ہوتی ہے۔ فکر کا مطلب سوچ ہو گئی۔ اب ایک خطا ظاہری ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا، عربی میں ایک جملہ دیا گیا آپ کو کہ ترجمہ کیجئے عربی میں، اردو جملہ دیا گیا، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ 3 طالبات بیٹھی ہیں، تو چوتھی طالبہ ان کو کہہ رہی ہے میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ تو میں ان کو کوئی بات کرنی ہے تو کہتے ہیں میں آتی ہوں، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ تو کیا کہے گی؟ انا آتی کن، انا آتی کن، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ تو اس نے انا آتی کن کہنے کے بجائے انا آتی کن، میں آپ کے پاس آتی ہوں، یہ کہنے کے بجائے اس نے کہہ دیا انا آتی کن، آتی کم، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ تو کم تو جو ہے یہ تو جمع مذکر کے لیے تھا، تو اس کو تو مؤنث کن نہ کہہ، تو انا آتی کن کی جگہ اس نے کہہ دیا انا آتی کم، میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ تو غلطی ہو گئی کہ مؤنث کی جگہ مذکر کہہ دیا۔ تو یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ ظاہری غلطی ہے، یہ نطق ظاہری کی آپ کی غلطی ہے، ظاہری زبان کی غلطی ہے۔ علم منطق کا تعلق ظاہری غلطی کے ساتھ نہیں ہے، علم منطق کا تعلق جو سوچ میں، فکر میں غلطی ہوتی ہے اس سے بچانا ہے ذہن کو۔ تو یہی تو ہماری جو ہے نا اصل یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنی فکر کی جو ہماری غلطیاں ان سے بچنا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ علم منطق بہت ہی پیارا اور بہت ہی مفید علم ہے، کیونکہ بار بار اس میں ہم مشق بھی کرتے ہیں تو اس کو فن بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے صرف کو علم بھی کہتے ہیں، فن بھی کہتے ہیں۔ تھیوریٹیکل اگر ہو تو اس کے اوپر علم کا لفظ بولا جاتا ہے، پریکٹیکل ہو تو اس کے اوپر فن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہیں، تو یہ علم بھی ہے، علم منطق بھی ہے، فن منطق بھی ہے۔ تو تعریف سے ہی پتہ چل گیا کہ علم منطق ایک قانونی آلہ ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، قانونی آلہ کچھ اس کے قانون ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ ان قوانین کو جب ہم سامنے رکھیں گے، ان پہ عمل کریں گے، ان کو مانیں گے، ان کو تسلیم کریں گے، تو پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ غلطی سے بچے گا۔ کون سی غلطی سے بچے گا؟ اس طرح کی غلطی سے نہیں، فکر کی، سوچ کی غلطی سے بچے گا۔ یہاں تک یہ تعریف کی سمجھ آ گئی ہے؟ با محاورہ اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے، تو مراعات کا تو جس کو استعمال کرنے سے کر لیں، جس کو استعمال کرنے سے، یعنی جس کی رعایت کرنے سے یا جس کو استعمال کرنے، ایک ہی بات ہے، استعمال کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے، یا یوں کر لیں جس کا، اور مختصر کر لیں، منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کا استعمال ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے، اور مختصر کر لیں بس، بچاتا ہے۔ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کا استعمال، اس کے بعد کوما، ذہن کو اوور لائن کر لیں، منطق کو بھی اوور لائن کر لیں اور قانونی آلہ کو بھی اوور لائن کر لیں اور فکری غلطی کو بھی اوور لائن کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں مخصوص الفاظ کون سے ہیں۔ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کا استعمال ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی موضوع، جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے جو بات کی جاتی ہے نا وہ موضوع ہوتا ہے۔ تو اس میں لفظ اگرچہ مشکل ہے لیکن آگے جا کے ان کی وہ ہو جائے گی، وضاحت ہو جائے گی۔ فی الحال آپ نے الفاظ یاد کر لینے ہیں، معرف و قول شارح۔ معرف اور
قول شاعر، قول شاعر. اچھا اسی کوئی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں یا اس کے ساتھ ہی ہمیں کر لیں اور دلیل و حجت. معرف اور قول شارع اور دلیل و حجت یہ اس کا موضوع ہے. آگے جا کے خود اس کی وضاحت ہو جائے گی. فی الحال آپ نے یہ الفاظ یاد رکھنے: معرف، قول شارع اور دلیل اور حجت. اس کی غرض کیا ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے تعریف کو بڑے ہی احسن انداز میں ہم نے سمجھ لیا ہے تعریف کو، تو غرض تو ہمیں اس کی پتہ چلی گئی. ذہن کو فکری غلطی سے بچانا، یہ اس کی غرض ہے. ذہن کو فکری غلطی سے بچانا. اب فکری غلطی کی مثالیں آگے بہت زیادہ ہے. کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ سوتے کیوں ہوتا ہے، کل میں نے دیکھا تو کتا سو رہا تھا، تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہاں یہ کتا سو رہا ہے تو اس کو آرام آئے گا، تو کتا سو رہا ہے تو لہٰذا انسان کو بھی سونا چاہیے. تو یہ ایک فکری جو ہے نا یہ غلطی ہے. یعنی یہ جو استدلال ہے، یہ جو نتیجہ نکالا یہ غلط تھا. تو اس قسم کی غلطی کو، ذہن کو اس قسم کی فکری غلطی سے بچانا، یہ اس کا کام. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوتا ہے جو غرض کے بعد حاصل ہو؟ تو اسی کو تھوڑا سا ذہن فکری غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ فائدہ ہو گیا. غرض اور فائدہ میں کیا فرق ہے؟ غرض تو وہ ہے کہ جس کے لیے کام کیا جائے. مثلا فکری غلطی سے ذہن کو بچانے کے لیے علم منطق کا پڑھنا یہ غرض ہے. لیکن علم منطق پڑھنے کے بعد ذہن آپ کا فکری غلطی سے محفوظ ہو گیا تو یہ فائدہ ہو گیا. تو یہ فائدہ اور غرض میں فرق ہے. یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، خاص کر تعریف سمجھ میں آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ہی آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. اور اردو ترجمہ بھی ہم نے اس کا پڑھ لیا. تو یہاں ایک لفظ ہے جو چھایا ہوا ہے تعریف میں، وہ ہے جی الذہن، اور فارسی اردو میں ذہن. یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ذہن کیا ہے؟ کوئی آپ طالبہ کوئی اپنے لفظوں میں بتا سکتی ہے کہ ذہن کیا ہے؟ ذہن کو سمجھنے سے پہلے ذرا ہم آئینے کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہے جی آئینہ. یہ آئینہ ہے یا یہ آئینہ ہے؟ تو جب ہم آئینے کے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری صورت آئینے میں آ جاتی ہے. کیا ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں. آئینے کے اندر یہ کمال ہے. دیکھیے شیشہ اور آئینہ میں فرق ہے نا. شیشہ وہ ہوتا ہے جس سے نظر پار ہو جاتی ہے، جیسے یہ لگا ہوا ہے. لیکن آئینہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی جیسی بھی شکل اللہ نے بنائی ہے وہ صورت، وہ شکل سامنے نظر آ جاتی ہے. آئینے کا کمال کیا ہے؟ آئینے کا کمال یہ ہے، آئینہ بنانے والوں نے جو آئینہ بنایا تو انہوں نے وہ پانی سے غالباً وہ یہ تصور لیا کہ جب پانی ادھر سورج بھی ہو اور پانی کے پاس بندہ جائے تو پانی آئینے کی طرح نظر آتا ہے اور اس کے اندر بندے کو اپنی شکل اور صورت نظر آتی ہے. تو وہاں سے آئینے کا تصور ہوا. تو سراب کی طرح آئینہ بنایا. اچھا اب آئینے کے سامنے جیسے ہی آپ آئے تو آپ کی شکل جو ہے
وہ آئینے میں نظر آنا شروع ہو گئی. آپ کی صورت آئینے کے اندر آ گئی. تو ذہن کو بھی آپ آئینہ سمجھ لیں. تو دوسرے لفظوں میں ذہن ایک آئینہ ہے جو جس کے اندر آئینے کی طرح ہی ساری شکلیں آ جاتی ہیں, ساری صورتیں آ جاتی ہیں. اب آپ کہیں گی کہ پھر تو آئینہ میں اور ذہن میں کوئی فرق نہ رہا, کیونکہ آئینہ میں بھی شکل سامنے, صورت سامنے آ جاتی ہے, آئینہ کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے کہ اس کے سامنے آنے والا یا آنے والی کوئی بھی شکل, کوئی بھی صورت ہے تو آئینے کے اندر آ جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذہن بھی آئینے کی طرح ہے, تو ذہن کے اندر بھی وہ شکل و صورت آ جاتی ہے, سما جاتی ہے, چھا جاتی ہے, چھپ جاتی ہے. تو پھر آئینہ میں اور ذہن ایک جیسے ہوئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئینہ اور ذہن میں فرق ہے. دیکھیں اب میں بتاتا ہوں. ایک ہے شیر, وہ آئینے کے سامنے آیا تو آئینے کے اندر شیر کی شکل آ گئی. یہ تو آپ تسلیم کریں گے نا, آ گئی. اب جب شیر اس آئینے کی حد سے پرے چلا گیا تو آئینے کے اندر وہ جو شیر کی صورت اور شکل آئی تھی وہ ختم ہو گئی. کیا ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہے. اب آپ اپنے ذہن میں شیر کی شکل لائیں, موجود ہے. تو پہلا فرق یہ ہے کہ آئینے کے اندر جو شکل و صورت نظر آتی ہے وہ آئینہ کی حد سے وہ شکل پرے چلی گئی تو آئینہ سے ختم ہو گئی, لیکن ذہن میں وہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ پہلا ہے فرق ہے آئینے میں اور ذہن میں. یعنی ذہن کے اندر, آئینے کے اندر بھی صورتیں چھپتی ہیں, سماتی ہیں. ذہن کے اندر بھی صورتیں سماتی ہیں, شکلیں سماتی ہیں. آئینے کے اندر شکلیں اسی وقت تک سمائی رہتی ہیں جب تک کہ وہ شکل سامنے ہو. جیسے ہی شکل ہٹی تو وہ سمانا, شکل کا سمانا بھی ختم ہو گیا. لیکن ذہن میں جو شکل سماتی ہے وہ سمائی رہتی ہے. یہ ذہن ایسا آئینہ ہے, اس میں سمائی رہتی ہے, نہیں ہٹتی. گھر کے کسی فرد کی شکل آپ ابھی سامنے لائیں, اس وقت بھی آپ کے ذہن میں وہ موجود ہے, وہاں سے نہیں ہٹ رہی, جبکہ وہ بندہ سامنے نہیں ہے. مرے ہوئے کی شکل سامنے لائیں, آپ کے سامنے ہے, آپ کے ذہن کے آئینے کے اندر ہے. آپ تمام طالب علم مرے ہوئے کو سامنے لائیں, آ گئے سامنے. یہ دیکھیں, تو آپ کے ذہن کا جو آئینہ ہے اس کے اندر مرے ہوئے کی شکلیں بھی موجود ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آئینہ ایک ایسی چیز ہے کہ کاش کی ادھر آئینہ ہوتا, یا اس موبائل کو ہم آئینہ سمجھ لیتے ہیں. اس میں ابھی وہ کال ہے, کال جاری. اچھا خیر, اس کو ہم نے آئینہ سمجھ لیا, اس کو ہم نے آئینہ سمجھا, اس کو یہاں سے پکڑا, یہاں پھر رکھ دیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئینے کو ہم چھو سکتے ہیں لیکن ذہن کو ہم چھو نہیں سکتے. دونوں میں شکلیں تو آ رہی تھیں, اس کے اندر بھی شکل آ رہی تھی, آئینے میں, ذہن میں بھی آ رہی تھی. اور ذہن جو ہے وہ آئینے کی طرح ہے ہمارا, جسے مائنڈ بھی کہتے ہیں. اس کو مائنڈ کہتے ہیں, مائنڈ لائک مرر, کہ جو ہمارا ذہن ہے وہ اس شیشے کی طرح, آئینے کی طرح ہے. مگر آئینے کو ہم چھو سکتے ہیں, جیسا کہ اس کو آئینہ سمجھ کر ہم نے فرض کر کے اس کو چھوا تھا, لیکن ذہن کو ہم چھو نہیں سکتے. یہ دوسرا فرق ہو گیا. پھر یہ ہے کہ آئینہ میں وہی صورت آئے گی جو بالکل آئینہ کی حد کے سامنے آئے گی, اور جتنا رخ سامنے, میں مثال کے طور پر میں ایسے کھڑا ہوتا ہوں اور یہ ہے آئینہ, تو میرا چہرہ اور نیچے کچھ یہاں تک کا حصہ آئینہ میں آئے گا, باقی جو نیچے کا حصہ ہے وہ آئینہ میں نہیں آئے گا. لیکن ذہن کا جو آئینہ ہے اس میں ساری صورت آئے گی, اس میں بیک ہے, فرنٹ ہے, ٹاپ ہے, باٹم ہے, سب کچھ اس میں نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک اور فرق ہو گیا. پھر یہ ہے کہ آئینہ میں ہوا نہیں سماتی, آئینہ میں خوشبو نہیں سماتی, آئینہ میں اس طرح کی جو اور مثال کے طور پر ذائقے ہیں, میٹھا ہے, کڑوا, وہ آئینے میں نہیں آتے.
لیکن ذہن ان ذائقوں کو، اس ہوا کو، ان خوشبوؤں کو بھی ذہن کا آئینہ سمجھ رہا ہے. تو یہاں سے بھی اندازہ کر لے فرق کا. پھر یہ ہے کہ آئینے میں صرف وہی صورتیں آئیں گی جو نظر آ سکتی ہیں. مطلب یہ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے تو آئینے کے سامنے آئے گا، تو آئینے کے اندر نظر آئے گا. لیکن ذہن کے آئینے میں وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر آواز ہے، خوشبو ہے، اس کی مثال پہلے میں دے چکا ہوں. اور پھر دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، یہ سارے جتنے بھی ہمارے حواس خمسہ ہیں، ان کی سب شکلیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن آئینے میں نہیں آ رہی. کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ان حواس خمسہ سے باہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھی بھی نہیں جا سکتی، اس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے. جیسے ہوا کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، ہوا کو چھوا بھی نہیں جا سکتا لیکن ہوا کو محسوس کیا جا سکتا ہے. درد کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے. پیاس کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن پیاس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. علم کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن علم کا ذہن میں ایک تصور آ سکتا ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے اور میرے پاس کتنا علم نہیں ہے. ایسی جہل اور جہالت ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، چکھا نہیں جا سکتا، لیکن ذہن میں پھر بھی ان کا ایک تصور موجود ہے. اب یہ جو ذہن ہے انسان کا، مراعات و الذہن تعصم و مراعات و الذہن، بچاتی ہے اس کی رعایت ذہن کو عن الخطأ فی الفکر، سوچ کی غلطی سے بچاتی ہے. تو یہ جو ذہن ہے پھر اس کی کیا تعریف بنے گی؟ تو اس کو آپ آسان اور سادہ لفظوں میں ذہن کی تعریف لکھیں گے. ذہن کی تعریف، ذہن سے ہمارا اصل درس شروع ہو رہا ہے کیونکہ اسی کو تو ہم نے غلطی سے بچانا ہے. ذہن کی تعریف کیا ہے؟ چونکہ انسان کی بات ہو رہی ہے تو آپ لکھیں انسان کی اس قوت کا نام ہے انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء، اور بریکٹ میں چیزوں لکھ لیں، جس میں اشیاء ان بریکٹ چیزوں کی صورتیں سماتی ہیں. سماتی ہیں سین کے ساتھ، صورتیں سماتی ہیں، چھپتی ہیں، آتی ہیں. یہاں تک لکھ لیا جی. آگے لکھیں نوٹ، ذہن کو قوت دراکہ اور قوت مدرکہ بھی کہا جاتا ہے. ایک ہی بار زندگی میں یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، قوت دراکہ اور قوت مدرکہ. بھی کہتے ہیں نوٹ، ذہن کو قوت دراکہ اور قوت مدرکہ. اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ علم منطق یہ ہے کہ اس کی رعایت کرنے سے، اس کو پڑھنے سے یہ ایک ہمارے ہاتھ میں ایک قانونی آلہ آ جاتا ہے جس سے ہمارا ذہن فکر کی غلطی سے بچ جاتا ہے. تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ذہن کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گی کہ ذہن کہتے ہیں قوت دراکہ کو. تو اب وہ پھر پوچھتی ہیں کہ قوت دراکہ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے قوت مدرکہ. پھر پوچھا جائے گا کہ قوت مدرکہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گی کہ انسان کی وہ طاقت جس میں اشیاء یا چیزوں کی صورتیں، شکلیں سماتی ہیں.
اب کسی کتاب میں لکھا ہوگا اس نے پھر قوت دراکہ سے کام لیا، کیا مطلب ہوگا؟ اس نے ذہن سے کام لیا، یا اس نے قوت مدرکہ سے کام لیا، یا اس نے اپنی اس قوت سے کام لیا جس میں اشیاء کی صورتیں سماتی ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ ذہن ہوگا۔ اب آپ کی کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ کتابیں مجھے پسند نہیں، بس عجیب لوگ آ گئے ہیں، پرانے بزرگوں کی کتابیں چھوڑ کے ان 75% جاہلوں کی کتابیں آ گئی ہیں، جنہیں نہ کتاب لکھنے کا پتہ اور نہ۔ تو یہ علم سے اب شروع ہو رہا، ظاہر ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ہمارا جو درس ہوگا وہ علم سے شروع ہوگا، علم کیا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو کر لیجیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔